إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اللہ پاک نے ہمیں تخلیق فرمایا، اس کا ایک حصہ اس دنیا سے بنایا، ایک حصہ اپنی طرف سے اس میں القاء کیا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ روح اور یہ مادے سے تخلیق بدن، یہ دونوں مل کر نفس بناتے ہیں، جو کہ حیوانات میں نہیں ہے۔ ان میں جان ہے لیکن روح نہیں ہے، لہذا وہ نفس بھی نہیں۔ ہمیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی طرف سے ہی جھگڑا کرتی ہوئی آئے گی، اسے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میری اولاد کا کیا بنتا ہے، ماں باپ کا کیا بنتا ہے، دوست و احباب کا کیا بنتا ہے، تجادل عن نفسها، اسے اپنی لڑائی لڑنی۔ یوم یفر المرء من اخی، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کی خاطر دنیا میں ہم قتل بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے، اس دن کیا کیفیت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن، اس دن ہر ایک بندے کا اپنا ہی بزنس ہوگا، اپنی فکر ہوگی، یغنی، جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، کسی کا کیا بنتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جس دن مجرم یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو دے کر
عذاب سے بچ جائے کہ اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، میری جگہ اس کو بھیج دے. یوں وہ دن وصاحبتہ، بیوی سے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس گروپ سے، یاروں کا وہ گروپ، وہ لجپال گروپ، وہ سارے جھونک دے آگ میں اپنی جگہ، فدیے میں دینے پر تیار ہوگا. وہ دن. تو یہ نفس ہمارا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کیے ہوئے کے رہن رکھا ہوا ہوگا وہاں. رہینہ جو ہے وہ ہاسٹیج کو کہتے ہیں. ہر بندہ اپنے عملوں کا ہاسٹیج ہوگا، پاؤں میں بیڑی ہوگی، عمل ہی چھڑائے گا اسے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی بدی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر دیا کرو، تمحوہا، اس کو صاف کر دے گی. وہ بدی کی ہتھکڑی جو لگا لی ہے اس کی چابی نیکی ہے. اور نیکی کرنے کے لیے تمہیں ٹکٹ لے کر کسی دوسرے شہر نہیں جانا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. صدقات ہیں. پہلے تو یہ بات کہ کسی کا حق مارا تو اس کو واپس کر دو. بندہ چلا گیا، اب اس کا پتہ نہیں ہے تو اس سے زیادہ اماؤنٹ صدقہ کر دو، آگے بھیج دو. اس کے سوا اور کوئی برانچ نہیں ہے وہاں، کوئی ہنڈی نہیں چلتی. یہی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، وہاں ضرورت پڑے گی تو اللہ ہی کے بینک سے وہ ملے گا کہ اللہ مجھے یہ بندہ نہیں ملا تھا لیکن میں نے آگے بھیج دیا تھا، وہ اس کو دے دیں. ورنہ ایک رتی کے عوض 200 نماز، اور 1 درہم میں 8 رتی ہوتی ہے، 1600 نماز 1 درہم کے عوض دینی پڑے گی. اور وہ نماز بھی وہ جو اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہو کے قبول ہو گئی، وہ نہیں جو ہم نے پڑھی. خیر، میں بارہ یہ کہتا ہوں کہ ہم محبت کی تخلیق ہیں، اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم ضرورت کی تخلیق نہیں ہیں. اس کی تمام صفات ہمارے اور اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس میں بدرجہ اتم موجود تھی. ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا تو خالق کہلایا ہے. وہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی خالق تھا. ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی سمیع، بصیر، رزاق، رحیم، غفور، پہلے سے ہمیں پیدا کر کے اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. زندگی موت کا چکر نہیں چلا تھا تب بھی وہ محیی اور ممیت تھا. وہ زندگی دینے والا اور مارنے والا تھا. ہم اس کی صفات کا مظہر ہیں، سبب نہیں ہیں. اس نے پیدا فرمایا، ہمیں شعور بخشا، دنیا میں محبتوں کی لذت چکھائی تاکہ تم احساس کر سکو کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اصل میں یہ محبتیں اس لیے ڈالی گئی، یہ سمپل ہیں اور ایک دن یہ ختم ہو جاتا. جن سے تم محبت کرتے ہو وہی تمہیں نسیم منسیہ کر کے آتے ہیں، کھڈے میں ڈال آتے ہیں. تینو جنگل وچ لے جاون گے، سٹ کھڈے وچ مڑ آون گے، پھر سارے تین بھول جاون گے. یاد آیا آیا، نہ آیا، ان کی مرضی پہ ہے. کوئی چیز دیکھی، کوئی کو یاد آ گیا کہ کوئی تھا جس نے یہ مکان بنا کے ہمیں دیا تھا، جس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا تھا. نہ یاد آئے تو آپ فریاد نہیں کرتے. دوسری دنیا یہ پھینک آتے ہیں. ہندوؤں میں ارتھی کو آگ بڑا بیٹا دیتا ہے.
یہ دنیا کا مظہر ہمیں دکھاتا ہے، وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا پاس، ان کو دکھاتا ہے دیکھو یہ جس کے لیے اس نے سب کیا تھا وہ اس کو جلا رہا ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تھا، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، اور جب تمہیں سب چھوڑ آئیں گے جنگل میں 6 فٹ نیچے زمین کے، تب بھی وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ حقیقی محبت اس کی محبت ہے، اس نے محبت مجازی محبتیں ڈالی ہمارے اندر، زینا، اور ایسے ہی پوچا نہیں کیا اس جیسے چونا کر کے بندہ چلا جاتا، زینا ٹھونکی ہیں اندر۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ جب تک تیری سانس چلتی ہے یہ محبتیں ہیں، عارضی ہیں، ٹیمپریری ہیں۔ وائلنسز ملتے ہیں نا ٹیمپریری، ایک دن والے، صبح لگاؤ شام کو نکال کے پھینک دو، یہ ساری محبتیں ایسی ہیں، یہ امتحان کے لیے دی گئی۔ جب تک آپ ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں وہ اسٹیشنری آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد لے لیا جاتا، جائیے جو آپ نے امتحان دینا تھا، جو لکھنا تھا وہ لکھ دی، بہن یہ تو یہ چکھائی اس لیے گئی ہیں کہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ پاک تجھ سے محبت کرنا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا محبت ہوتی کیا۔ جنہیں محبت کا پتہ نہیں ہے انہیں اللہ پاک قیامت کے دن اٹھائے گا ہی نہیں۔ حیوانات ہیں نا، وہ نہیں ہوں، ہم ہوں گے۔ اور پھر یہ اصول ہے، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ محبت امتحان لیتی ہے، امتحان میں محبت لیتی ہے، اپنی بلی قربانی، محبت کے قدموں میں تم نے محبت رکھنی ہے۔ اولاد کی ابراہیم علیہ السلام نے کیا لٹایا تھا؟ دمبا نہیں لٹایا، بیٹا لٹایا، اور منظر کشی کی اللہ پاک نے۔ فلما، جب وہ بلغ معه السعی، بھاگ دوڑ کرنے لگا، ایسا نہیں کہ گوشت کا لوتھڑا ہے، بھاگ دوڑ کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی باتیں باپ کے ساتھ کرنے لگا توتلی زبان میں، جب اٹیچ ہو گیا تو لٹوا لی کہ ثابت کرو کہ تم میں ہم سے اس بچے کی نسبت زیادہ محبت ہے۔ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، حضور نے مکہ چھوڑا، مڑ مڑ کے دیکھتے تھے۔ خیر، مال میں سے، فصل میں سے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو تم جو کمائی کرتے ہو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہی کرتے نا۔ آپ بڑے انجینئر ہوں گے، ڈائریکٹر ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیت کی وجہ سے آپ ذرا سا اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے، وہی بندہ کپڑے اتار کر گلیوں میں گھومتا پھرتا ننگ مننگا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ مما کسبتم، جو تم کماتے ہو جس حیثیت میں بھی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین میں سے، تو کیا کرو؟ انفقوا من طیبات، بیسٹ کوالٹی جو ہے وہ اللہ کے لیے نکالو، اس سے محبت ہوتی ہے۔ بوریاں بھری ہوئی ہیں اناج کی، محبت، بیلنس، اکاؤنٹ بڑے ہوئے ہیں، جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس میں محبت کم ہوتی ہے اس لیے دیتا ہے، اسے دینے میں دوسرے کی نسبت زیادہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کی، اللہ سے محبت کی۔ تو انفقوا من طیبات، بیسٹ، جتنی اللہ سے محبت کرتے ہو اتنی بہترین۔ ہم پاکستان جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں، بہن کے لیے، بہن کے بچوں کے لیے، بھائی کے بچوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، مسجد کی مولوی صاحب کے لیے، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے۔
اور اس تحفے کی قیمت جو ہے وہ محبت کے لیول سے پھر طے ہوتی ہے. مولوی صاحب کے لیے کوئی 10 روپے کی عطر لے لی، بہن کے بچے کے لیے کوئی کھلونا لے لیا، کوئی جہاز ٹوں ٹوں کرنے والا جناب لے 8-10 درہم کے، اپنے بچے کے لیے پلے اسٹیشن 450-600 درہم کے. محبت قیمت ڈالتی. اگر مجھ سے محبت کرتے ہو سب سے زیادہ تو سب سے قیمتی چیز میرے لیے. مقدار کی کوئی اہمیت نہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کتنی ہے، سوال یہ ہے کہ کیسی ہے. تھوڑی مقدار میں دیا ہے، ضرورت زیادہ تھی آپ کو، اس ضرورت کا پیٹ کاٹ کے اللہ کو دیا ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی. پرسنٹیج. وہ جو بوڑھی عورت تھی جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے مال میں سے مال دیا اور اس نے بھوک میں سے 1 درہم دیا. یہ بھوکی تھی، اس سے روٹی بھی کھا سکتی، اس نے اپنے پیٹ پہ لات ماری، اللہ کو دی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور کبھی نیت بھی نہ کرنا اللہ کو گھٹیا دینے کی. اور اس کا پیمانہ کیا بنایا؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جبکہ تم خود وہ لینے کے روادار نہیں ہو. تمہیں اگر وہ کوئی دے بندہ، لستم بآخذی، تم کبھی نہ لو. تم خدا کو وہ دینے لگے، اپنے سے غریب سمجھا اللہ کو. وہ دو جو تمہارے دل میں اٹکا ہوا ہے، جس پہ نفس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اصلی کانٹا وہ ہے، وہ نہ نکلا تو وہ تو اپنی جگہ پہ. جسے دیتے ہوئے بار بار ہاتھ کانپے کا وہی چاہیے، وہی چاہیے جس پہ تو نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. آج تیری انا اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. مومن کا اپنا تو ہوتا ہی کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا. ہم ننگ میں ننگے آئے تھے نا، ڈالر لے کر آئے تھے، کوئی چیک لے کر آئے تھے، کوئی کریڈٹ کارڈ تھا ہمارے ساتھ، کپڑے کی ٹاکی نہیں تھی. یا آج پلازے اور یہ حویلیاں کس نے دی ہیں؟ اور وہی پلٹ کر مانگے، 100 میں سے 2.5 مانگے، اور وہ بھی دیتے ہوئے ہاتھ کانپے. اس کے نام کی صدا لگے. غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا بیرحا کا. انہوں نے سنا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں بندہ ہے، میں مکان بنانے لگا ہوں، تو اس کی ایک کھجور ہے یہاں میں کرنے لگا ہوں دیوار بنانے، تو میں اس کے اوپر رکھنا چاہتا ہوں اپنا وہ جو شیطین یا وہ. تو وہ آپ اس سے کہیں کہ مجھے اس کی اجازت دے دیں. تو آپ نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ بھائی اگر تم جنت میں اتنی کھجوروں کے عوض یہ کھجور اس بندے کو دے دو. اس نے کہا جی نہیں میں نہیں دیتا. لیکن حضور کی مجلس میں بھی کیسے کیسے لوگ تھے. حضرت اللہ کو پتا چلا، وہ دوڑ کے اس بندے کے پاس گئے اور اس کے جا کے کوئی 100 کھجور کا انہوں نے سودا کرے، تو لے لے، ایک یہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی لاؤ جی، نقد تھا نا. آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ فلاں جو باغ تھا کھجوروں والا وہ میں نے دے کے تو اس بندے سے کھجور لے لی ہے، اب یہ وہ جو وعدہ اس سے تھا وہ میرے ساتھ ہے نا. آپ نے فرمایا ہاں وہ اپنی جگہ پہ جنت والا. جب آیتیں نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہود نے کہا وقالت الیہود ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لاؤ جی، اللہ ڈیفالٹ کر گیا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے. اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے لکھ لیا ان کا یہ قول.
ہم نے نوٹ کر لی، اس کا جواب دیا جائے گا۔ ابی دحداح رضی اللہ تعالیٰ نے سنا فصل کاٹ رہے تھے، چھوڑ دیا، وہاں پہ سے دوڑ کے پہنچے کہ اللہ کے رسول میں نے سنا کہ اللہ پاک جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ پاک قرض مانگتا ہے تاکہ تم سے لے کر تمہارے ہی فقیروں میں خرچ کرے، اسے تمہارے رشتہ داروں میں سے خرچ کرے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ وہ کہتا ہے میں گارنٹر ہوں، وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہیں یہ واپس ملے گا، میری گارنٹی پہ دے دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں جو باغ تھا جس میں آپ دوپہر کو کبھی آ کے آرام کیا کرتے تھے، جس کی کھجوریں آپ کو بڑی پسند تھیں، اندر کھجوریں تھی، باہر انگور کے بیلیں چڑی ہوئی تھی، وہ مجھے آپ کی وجہ سے بہت پسند تھا چونکہ آپ وہاں آرام کیا کرتے تھے اور ان میں ان کا اپنا گھر بھی تھا۔ اللہ کے رسول میں نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، آپ بیچ کے اسے۔ اور پھر گئے اور اندر نہیں گئے، باہر سے آواز دی ام دحداح بچے لے کر باہر نکل آؤ۔ وہ جو کچھ اس گھر میں تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی دحداح کیا ہوا ہے؟ ان کا میں نے یہ بیچ دی ہے۔ کہ کس کو بیچا؟ کہا اللہ کو بیچا ہے۔ اب بیوی بھی ایسی تھی، اس نے کہا کہ ابھی دحداح واللہ تم جو بھی سودا کرتے ہو بڑا ہی فائدے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من عتق رداح ودار فیاح لابی دحداح، کتنے ہی بہترین محلات اور کھجوروں اور انگوروں سے بھرے باغ تیار ہو گئے ابی دحداح کے لیے۔ یہ صحابہ ایسے صحابہ نہیں بنے، وہ بڑے امتحانوں سے گزرے۔ بعد میں جب تابعی کہتے تھے نا کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، صحابی ہوتے، تو وہ کہتے تھے ایسے مت تمنا کرو، اللہ نے جہاں تمہیں بہتر سمجھا اس زمانے میں پیدا کر دیا ہے، تم اس زمانے میں ہوتے تو شاید امتحان پاس نہ کر سکتے اور عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہوتے۔ یہ مت کہا کرو۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے پہلے لڑے اور انفاق کیا اللہ کی راہ میں، بعد والے بے شک جتنا مرضی خرچ کریں اور قتال کریں ان جیسے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انہوں نے یہ کومپل سنبھال کے رکھی تھی، اس کو اپنا خون دیا ہے جو آج تناور درخت بن گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کومپل ہوتی ہے، پیپل کا درخت ہے، بڑ کا درخت، یہ بڑے ہوتے ہیں، آپ انگلی سے مسل سکتے ہیں ان کو، پھر جب یہ پھیل جاتے ہو تو آپ اس کی 4 2 8 10 ٹہنیاں بھی کاٹ دیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کا حال اب یہ ہے، کسی زمانے میں یہ تھا کہ وہ 313 جو تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر یہ آج مٹ گئے قیامت تک تیری بندگی نہیں ہوگی۔ 13-14 سالوں کی محنت کا نتیجہ۔ حضور نے فرمایا میرے اصحاب کو برا مت کہا کرو، بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچیں تو میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر نہیں ہوگا، وہ ولا نصیفھا، اور نہ اس کے نصف کے برابر ہوگا۔ بڑے امتحان دیے انہوں نے۔ تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ محبتیں۔ پھر فرمایا وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دیتا، اور مال کی محبت کے علی الرغم دیتا ہے۔ ایسا نہیں، میں نے عرض کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوتا بندے کو پھر اس سے محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں تیلیوں کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے تو وہ دیواروں پہ نہیں چوپڑتے، وہ جس کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی 50,000 درہم بنتی ہے، سن کے بندہ ارتھ ہو جاتا ہے، کتنے ایمان کی ضرورت ہے وہ 50,000 نکالنے کے لیے۔ تو آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے علی الرغم، اور اللہ سے محبت کی خاطر، اس سے میرا رب خوش ہوگا، میرا رب اس کو پسند کرتا ہے۔
جو بھی ہم قدم اٹھائیں پہلی سوچ یہ آئے کہ اس کے بارے میں اللہ کیا سوچے گا، یہ اللہ کو کیسا لگے گا، میرا یہ قدم اچھا لگے گا، پسند آئے گا، وہ خوش ہوگا مجھ سے، بس مجھے یہ کرنا ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ جب یہ سوچ بن جائے گی تو رستے آسان ہو جائیں گے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ وہ جو قیدی ہوتے تھے ان کے لیے تو اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا ان کو کھانا کھلانا، ان کی بھوک پوری نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے فقر کا زمانہ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوتا تھا۔ آپ جا رہے تھے، ایک سڑی سی کھجور ملی آپ کو، آپ نے اسے اٹھا لیا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے کھا لیتا، کتنے دن سے میرے منہ میں کھانے والی کوئی چیز نہیں گئی۔ آپ کی دعوت کی گئی، آپ نے ایک روٹی لی، اس پہ بوٹیاں رکھی اور کہا کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ، کتنے دن سے اس کے گھر میں فاقہ ہے۔ اس حال میں ظاہر ہے قیدی بھی بھوکا ہوگا، کہا ان کو جا کے کھلانا۔ فک و رقبہ، گردن چھڑانا۔ اس زمانے میں غلام آزاد کرنا ہوتا تھا، اس زمانے میں کوئی مقروض ہے، غریب بیچارہ، جینین ضرورت کی وجہ سے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو پلازے بنانے کے لیے بینکوں سے لیتے ہیں، وہ نہیں، جو روٹی کھانے کے لیے بھی قرض مقروض ہو گیا بیچارہ، اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے مقروض ہو گیا، بچی بیانے کے لیے مقروض ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت میں، یہ جو قربانی ہے یہ بھی اللہ کی محبت میں ہے، اس کا نصاب کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے کیونکہ وہ فرض ہے، قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ قربانی محبت کا امتحان ہے، اور جس طرح دیگر محبتوں کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب بھی مقروض ہوئے تو کسی کی مدد کرنے کے لیے مقروض ہوئے۔ آپ نے کسی سے کہا مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ تم اس نہ تو نہیں ہوتی تھی، کوئی خالی نہیں جاتا تھا، آپ فرماتے تھے علی اس کو کچھ دے دو میں تمہیں بعد میں دے دوں، اے فلاں تم اس کو کچھ دے دو میں تمہیں بعد میں دے دوں۔ جب بھی قرض لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، وہ اونٹنی بھی قرض نہیں لی جس پہ ہجرت کی۔ مسجد نبوی کے لیے وہ یتیم جو تھے وہ زمین ہبہ کر رہے تھے، وقف کر رہے تھے، آپ نے کہا نہیں ان کو پیسے دو، یتیم ہے۔ تو محبت کی خاطر کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر یہ قربانی نہ دی جائے، اتنے پیسے فلاں کو دے دیے جائیں، مسکینوں کو دے دیے جائیں۔ جو لوگ یہ فلسفے پیش کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سال بھر غریبوں کو دیتے رہتے۔ اگر ایسا بندہ کہے نا تو کوئی بات بنتی بھی ہے، باقی سال بھی قربانی دینے والے ہی دیتے، قربانی دینے والے ہی دیتے ہیں۔ یہی چیک تو ہوتا ہے کہ اس کی جیب سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ ابھی قربانی کے دن ہی نہیں گزرے تھے کہ کراچی میں ایک کیس، بندہ ہے وہ جوان ہے، مزدوری کرتا ہے، فوت شدہ، اس کا بھائی فوت ہو گیا تو اس کی یتیم بچیاں تھیں، ان کو پالتا تھا، اپنا اس کا ایک ہی بچہ تھا، سال 2 سال ہی شادی کو ہوئے تھے۔ وہ ٹرک الٹا ہے اور وہ بوریاں اس کے اوپر، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، نچلے والا حصہ اس کا فارغ ہو گیا، وہ پڑا ہوا ہے۔ اور غریب گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ یہ کسی استعمال کے قابل ہے۔ ٹانگیں اس کی وہ سو کر مڑ گئی ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں وہ اسے ماہانہ خرچہ بھی بیچتے ہیں اس کا۔ اب ان بچیوں کی جو اس کے بھائی کی تھیں، 8-10 دن بعد شادی، تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو عید پہ کسی کو بھیجا دینے کے لیے پیسے، تو وہ واپس آئیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ اس کی دادی منتیں کرتی تھی کہ ان کا کچھ تھوڑا بہت کر دو، 10 دن بعد شادی اور کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے انہیں فون کیا، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی میری طرف سے آپ 4,000 درہم دے دیں. آپ دیکھیں میں نے اسی وقت وہ بھیج دیا، 1,12,000 بنتا تھا. تو اس میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچیوں کا بھی کچھ ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کو جو معذور ہے اس کو کھوکا ڈال دیں گے، وہ ٹافیاں وافیاں رکھ کے، تاکہ ذرا یہ بیزی رہے، بالکل ہی چت لیٹے لیٹے جو ہے وہ فارغ ہو رہا ہے. تو ابھی انہوں نے قربانی دی تھی، اور ایک نہیں دی تھی، کئی دی تھی، یعنی دوسری جگہ بھی دی، اپنی بھی دی، سال بھر اس کو خرچہ بھی دیتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ قربانی دینے والے ہی سال بھر قربانی دیتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں غریب کو دے دو، فلاں غریب کو دے دو، وہ سال بھر دیتے کچھ نہیں ہے سوائے مشورے کے. تو یہ پوری زندگی امتحان کا نام. ہر جگہ میں، ہر چیز میں محبت ڈالی گئی، اور پھر وہ محبت اللہ کے سامنے لا کے امتحان لے عام دو مجھے. یہ آپ کرتے ہیں، آپ بچے کو ایک چیز دیتے ہیں اور پھر ہاتھ آگے کرتے ہیں، دو مجھے. اور جب بچہ نہیں دیتا آپ منہ سے کچھ نہ کہیں، لیکن آپ کو تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوتی. آپ کہتے ہیں اس کی ماں کو کہ بھائی اس سے امید نہ رکھی بھائی کہ بڑا ہو کے دے گا، میری دتی نہیں دینا پیا تو اپنی کما کے تن دے گا. اللہ کا دیا ہوا تم نہیں دے رہے. اور جب وہ دے دیتا ہے، وہ کھا رہا ہے، آپ نے ہاتھ آگے کیا، اس نے وہ رالوں سے بھری ہوئی وہ ٹافی نکالی اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، ڈائریکٹ آپ کے منہ میں دینے کی کوشش کی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ منہ کھول دیں. وہ رالوں بھری ہوئی بھی آپ کو اس وقت اس کی اس محبت کے صدقے کہ اس نے منہ سے نکال کے دیے، جسے کہنا لقمہ منہ سے نکال کے دینا، اس نے سوچا ہے، بڑی میٹھی چیز ہے. بھائی مانگے کبھی نہ دے، بھائی چھینے تو رو پڑے، باپ نے مانگی ہے تو منہ سے نکال کے دیے. تو وہ جیسی بھی ہے، تھوک سے بری ہوئی ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں نا اس کی محبت دے کر. اسی طرح بندہ جب اللہ کی محبت میں دیتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اسے دانے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو پالتا ہے. اور تم دیکھو گے کہ وہ جو رائے کے دانے کے برابر بھی تھی، وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کی طرح اللہ نے اسے کیا ہوا ہوگا. یہ جو تو نے محبت سے میرے ہاتھ پہ رکھی تھی. اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ ما عندکم ینفد. اللہ جیسا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے ہمارا. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق. اور جو اللہ کے پاس ہوگا وہ بچے گا، اس لیے کہ باقی وہی ہے. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا تو تم ختم ہو جاؤ گے، اور نتیجے میں ظاہر تمہارے ہاتھ سے تو وہ نکل گئے. مرض الموت میں ہی نہ کوئی ہبہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی سودا ہو سکتا ہے، نہ قرض لیا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہیں فلاں جگہ جو جگہ دی تھی، زمین کا ٹکڑا دیا تھا، تو نے میری زندگی میں اس کا قبضہ نہیں لیا، اور اب چونکہ میں مرض الموت میں مبتلا ہو گیا ہوں تو اب وہ تم نہیں لے سکتی، وہ میری جائیداد کے ساتھ تقسیم ہوگا. دیکھیں آپ، تو جو ہمارے پاس ہے جسے ہم اپنا کہتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا اپنا وہی ہے جو رب کے پاس چلا گیا ہماری طرف سے ہمارے اکاؤنٹ میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.